کورونا وائرس کی عالمی وبا نے ڈیموکریٹک پارٹی کو اگلے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی کیمپین میں ایک بڑی تبدیلی پر مجبور کر دیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی باقاعدہ نامزدگی کے لیے ہونے والی تقریب، جس میں جو بائیڈن کو نامزد کیا جانا تھا، وہ اب کورونا وائرس کی وجہ سے مکمل آن لائن ہوگی۔ اس وائرس کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے ہیں، لیکن جو ہم نے اب تک سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بند جگہوں پر لوگوں کے ایک دوسرے کے نزدیک آنے سے منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ شاید ہمیں کنونشن نہیں کرنا چاہیے، روایتی کنونشن۔ ہزاروں مندوبین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ریاست وسکونسن میں کنونشن کے مقام ملواکی شہر مت آئیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ایک بہت بڑی ورچوئل میٹنگ میں اجلاس کی کارروائی کریں گے۔ شہر کے باسکٹ بال اسٹیڈیم کی بجائے یہ کنونشن اب ایک چھوٹے ہال میں ہوگا۔ یہ ٹی وی پر تو اسی طرح سے دکھایا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے 20,000 لوگوں کا مجمع نظر نہیں آئے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹس ملواکی سے براہ راست 4 دن تک مختلف لائیو پروگرامز کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جس کے آخر میں جو بائیڈن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے تقریر کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی یقینی منصوبہ بندی ڈیموکریٹس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ اسے ڈیموکریٹس کو منصوبہ بندی کے لیے وقت مل گیا ہے۔ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی پر غور کرنے کا وقت ہے۔ ان کے پاس اس بات کی آزادی اور گنجائش ہے کہ وہ اپنی ساری توانائی اس پر لگا کر ایک بہترین ورچوئل ایونٹ تشکیل دے سکیں۔ اپریل کے شروع میں ڈیموکریٹس نے اپنا کنونشن، جو کہ پہلے جولائی کے وسط میں ہونا تھا، 17 اگست کو کرنے کا اعلان کیا تھا، اور یہ ریپبلکن کنونشن سے ایک ہفتے پہلے ہے، جس میں صدر ٹرمپ کو دوبارہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ روایتی کنونشن منعقد کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ان کنونشنز میں پارٹی کے لیے جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے امیدوار کو سامنے بڑے سے اسٹیڈیم میں لا کر نعروں اور خوشی کے جذبات کا اظہار کیا جائے، اور جب سے ٹی وی کا دور آیا ہے ہمیشہ یہ کرنے کے لیے دباؤ ہوتا ہے۔ ریاست نارتھ کیرولینا کے ڈیموکریٹک گورنر نے کنونشن کے شرکاء کے لیے چہروں پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا، تو ریپبلکن پارٹی نے اپنی بڑی تقریب کو اس ریاست کے شہر شارلٹ کی بجائے فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل منتقل کر دیا۔ اس کنونشن کی تقریب میں صدر ٹرمپ کی دوبارہ نامزدگی کا جشن منایا جائے گا، تاہم کنونشن کے شروع کے 3 دنوں کی تقریبات شارلٹ میں ہی ہوں گی۔ ریپبلکنز مندوبین کی بزنس میٹنگز اور عوام کی ریلیز دونوں کے حوالے سے ہی منقسم ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صرف 2 مختلف مقامات اور تقریبات کو 2 جگہوں پر منقسم کرنے کی مشکلات سے ہی نہیں نمٹنا ہوگا، بلکہ وہ خود کو فوری طور پر ڈھالنے کے امکانی خطرے سے بھی دوچار کر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جون کے آخر سے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل نے بھی بند جگہوں میں ہونے والی تقریبات کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ اسٹیو ریڈش کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔